رہے ہو، کس شریعت کو مانتے ہو، کس قرآن پر چلتے ہو، کون سی تمہاری توحید ہے، کون سا تمہارا راستہ ہے، کس کو سجدے کرتے ہو، تمہارے بالوں کی چٹیاں کس کے نام پر چھٹی ہوئی ہے، لاکھوں روپے کا مکان بنانے کے بعد اس کے سر پر کالی ہنڈیا کیوں رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں منکے کیوں پہنے ہوئے ہیں، پیروں میں زنجیریں کیوں جکڑی ہوئی ہے، ٹوٹی گاڑی خریدنے کے بعد اس کے سامنے جوتی الٹی کیوں لٹکائی ہوئی ہے، پوچھا سیدزادے نے یہ جوتی کیوں لٹکائی ہے، مشرک کا بیان تھا اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ کالے کپڑے کیوں باندھے ہوئے ہیں، نظر بد سے بچتا ہے، کالی ہنڈیا مکان پر کیوں ہے، کوٹھی کو نظر نہیں لگتی، ہاتھوں میں کڑے کیوں ہے، اس سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے، انگوٹھیاں کیوں پہنی ہوئی ہے، یہ پتھر عتیق نفع اور نقصان کے مالک ہے، اور لوگوں یہی تو ابو جہل کا عقیدہ تھا، ابو لہب کا عقیدہ تھا، محمد کریم نے اس عقیدے پر ضربیں لگائی، اس عقیدے کو توڑا، اس عقیدے کے پیچھے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، عہد کے میدان میں دان توڑوائے، جس لوگوں نے اس عقیدے کو چھوڑا زمین پر چلتے تھے، رب ان کی جوتیوں کی آواز زمین پر چلنے کی جنت میں سنا دیا کرتا تھا۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، یا علی مدد بھی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کرتا ہے، ڈولے شاہ کے چوہے کے نام پر بالوں کی چوٹیاں بھی چھوڑتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، گاڑی کے سامنے جوتی بھی باندھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، پشتن پاک کے 5 عقیق بھی پہنتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، امام ضامن کا تعویذ بھی پہنتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پہنتا ہے، گلے میں 1 2 4 5 7 گنتی کے تعویذ بھی پہنتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، بابے کے نام کا بکرا بھی ذبح کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، بابے کے نام کے بابے کی قبر پر جا کر تو سجدے بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، بابے کے نام پر چادر بھی چڑھاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، تو پھولوں کی چادر لے کر گھر سے چلتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی چلتا ہے، ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کرتا ہوا اپنے بزرگ کی قبر پر جا کر ڈولی چڑھاتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، دربار میں پنکھا بھی لگا دیتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مسجد کو بھی آباد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، جمعرات کو 11ویں بھی دے لیتا ہے، تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، تو سنیا جہان کا شرک بھی کرتا ہے، میں تجھے کیسے مانوں تو مسلمان ہے، میں کیسے کہوں تجھے لا الہ الا اللہ کی خبر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاکم، ان کے ہاتھ ہیں پکڑنے کے قابل نہیں، پیر ہے چل نہیں سکتے، آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتے، کان ہے سن نہیں سکتے، قل ادعوا شرکاکم، بلا ملتان والے کو بلا، سندھ والے کو بلا، سرحد والے کو بلا، اسلام آباد کا بلا، وفاق کا بلا، صوبے کو بلا، ثم کیدونی فلا تنظرون، چلے چالے محمدی کے خلاف، عتیق شاہ کے خلاف، بٹوی کے خلاف، زیدی کے خلاف، سنی کے خلاف، وہابی کے خلاف اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے، رب کی قسم ہے ہم نے اسلام آباد کے اندر جس مسجد میں قدم رکھا 8 سال ہو گئے، گولڈا کی عید سے عید بجا کر دلائل کے ساتھ ثابت کیا، مرا ہوا کچھ نہیں کر سکتا، یہ کرنے والے ہوتے ان سیدوں کی زبان باہر نہ نکلتی۔ بکواس نہیں کرتے، گندی زبان استعمال نہیں کرتے، دلائل دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کے 2 ہاتھ ہیں، الہم ارجل یمشون بہا، پیر ہے، لنگڑا پیر تو نہیں نا، کانا بھی نہیں، اندھا بھی نہیں، بہرا بھی نہیں، ہاتھ ٹوٹا والا بھی نہیں، یہ بہت کامل پیر ہے۔ پوچھو اس سے، قرآن کہتا ہے قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر مہلت نہ دو، ایک وہابی بھی پاکستان میں زندہ نہ رہے، کوئی رہ سکتا؟ اور نہیں،